پی ٹی آئی ظاہر ہے جو کمیٹی ہے مذاکراتی حامد رضا صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ اب جو ہے نا مسکرانے کے دن ہمارے آنے والے ہیں. ہم نہیں کریں گے. یہ شو جو ہے یہ وہ میرا خیال انہوں نے پریکٹس کرنی شروع کر دی ہے. سو ٹائم از کمنگ سون یو ول سی لسن دوز وائسز. شاید 2-2.5 سال مار کھانے کے بعد سیکریفائسز کے بعد ہمارا بھی کوئی ٹائم آیا کہ مسکرا لیں سر. یہ جو پروٹیسٹ کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا ہے بڑا مہذب، مجھے بہت پسند آیا. ناظرین میں تو اگر مجھے بتایا جائے، میرے سے پوچھا جائے کہ سب سے اہم واقعہ کیا ہوا، تو میں تو پرائم منسٹر صاحب نے جو بتایا کہ جاپان کے اندر کس طرح لوگ احتجاج کرتے ہیں، سنیے کیا فرما رہے ہیں. میں ایک دفعہ جاپان گیا اور وہ ہونڈا فیکٹری تھی. میں جب گزر رہا تھا تو وہاں او کی آواز آئی، تو میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے. پھر میں نے جو ہمارے ہوسٹ تھے میں نے لگا جب پوچھ رہے ہیں، میں چپ ہو گیا. پھر میں آگے گیا، پھر او. جب تیسری مرتبہ او ہوا تو مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے کہا یہ وہ ڈائریکٹر تھا، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا جی یہ ورکرز ہیں احتجاج کر رہے ہیں. اندازہ کریں کام نہیں رکا، پروڈکشن جاری ہے، مگر اپنا احتجاج انہوں نے ریکارڈ کروایا او کر کے. سو چودھری غلام حسین صاحب، یہ مسکرانے کا وقت کن کا ہے اور یہ او کر کے احتجاج درج کروانے کا وقت کس کا آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے ہفتوں مہینوں کے اندر؟ نہیں مطلب ظاہر ہے جو اتنی دیر سے سفر کر رہے ہیں اور ان کے مطالبے جو ہیں وہ سمجھتے آئین اور قانون کے مطابق جائز ہے، تو ان کی اگر داد رسی ہوتی ہے تو پھر انہوں نے ہی مسکرانا ہے، اور کس نے مسکرانا ہے. لیکن ابھی اٹ از ٹو ارلی ٹو جمپ ٹو اینی کنکلوژن. نمبر 1 اور نمبر 2، اگر یہ منڈے کو 6 جنوری کو اگر یہ ان کو 190 ملین یا 171 ملین پاؤنڈ کے کیس میں سزا دے دیتے ہیں تو پھر مذاکرات تو ٹوٹ جائیں گے، یا کوئی نیا مقدمہ کھڑا کر دیتے ہیں کسی کے خلاف، تو پھر یہ بات چیت تو رہ جائے گی بیچ میں. تو ابھی دیر آر مینی ایفس. ناظرین کل جو پوچھا گیا محترم سی ایم صاحب سے بھی، کے پی صاحب سے، کہ جی کیا اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے مذاکرات کے حوالے سے، کیا فرمائیں؟ مل کے آئے ہیں دوسری سائڈ سے بھی اور یہاں پہ بھی آپ نے میٹنگ کی. آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ ہے گورنمنٹ کے پاس یا ان کے پاس اتنا مینڈیٹ ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا ان کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ یہ آپ کا مطالبہ تسلیم کر سکیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے اگر وہ بیٹھی ہے تو جو بھی حکومت کے باقی جتنے بھی ادارے ہیں یا حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہوتا ہے پاکستان میں ہے، تو ظاہری بات ہے ان کی آمادی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور یہی بات انہی الفاظ میں رانا صاحب نے کچھ عرصہ پہلے فرمائی تھی. ہم جو بھی بات کریں گے اس کی پری اپروول یا آفٹر اپروول جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، وہ ان سے ہم لیں گے. اور پی ٹی آئی بھی اسی طرح سے. کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جو بھی بات ہمارے ساتھ طے کریں وہ میں ایک سمپل سوال کر لیتا ہوں. گورنمنٹ جو بات کرے گی آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ نہیں رکھے گی؟ حسن ایوب صاحب، سارے سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ یہ آسانیاں بھی ہو رہی ہیں. یہ پاکستان مسلم لیگ نون کیوں انفارمیشن منسٹر پنجاب کی کو یہ پریس کانفرنس کرنی بنتی تھی جب آپ خلوص نیت کے ساتھ آپ کی سینئر قیادت بیٹھی ہوئی ہے، بحساب ڈار صاحب، عرفان صدیقی صاحب ہیں، رانا سنالو صاحب ہیں. سو جب ایک مطلب یہ ماحول خراب کرنے والی بات ہے نا. عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس سے ماحول خراب نہیں ہوا، اچھا ہوا ہے. عمران خان صاحب کے جو ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ ہو رہا ہے وہ ماحول کو اچھا کر رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ تو وزیر اطلاعات جو کر رہی ہیں پنجاب کی وہ غلط کر رہی ہیں. اچھا نہیں، ایسے تو نہیں ہوتا نا. نہیں آپ دیکھیں آپ نے ماحول کے لیے بہتری تالی دونوں ہاتھ سے بچانی ہے نا. صحیح، ایک ہاتھ سے تو چپیٹ پڑے گی. اب بات سنیں، جس طریقے سے گلیمرائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو 9 مئی والے بلوائی تھے، جنہوں نے اعتراف جرم کیا ہے، معافی مانگی ہے، مرسی پٹیشن بھیجی ہے چیف آرمی سٹاف کو، جس کو انہوں نے غلطی کا اعتراف جرم کرنے کے بعد جس پر ان کو معافی ملی ہے، جن کی 2 سال تک کی سزائیں تھیں، تو اب ان کو باہر اس طرح پروجیکٹ کیا جا رہا ہے جیسے بڑا وہ جو ہے وہ کشمیر پاکستان کے لیے فتح کرنے گئے تھے اور وہ جیل میں گئے تھے، انہوں نے ریاست پاکستان پر حملہ کیا تھا، اس غلطی کا اعتراف کیا اور دوبارہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی. ان بندوں کو اب اس طرح گلیمرائز کیا جائے جیسے یہ کوئی سیاسی قیدی تھے. یہ سیاسی قیدی سوال سے آپ ہٹ رہے ہیں. یہ سیاسی قیدی، تو ان کے بارے میں جو بات کی ہے. اور پھر جو بھی خاتون ہیں جو ساتھ ساٹ کے اندر موجود تھی ہمارے ملک احمد بچر صاحب کے ساتھ،
جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے یہ بھی 9 مئی میں ملوث تھی. سوال سے آپ ہٹ جی سوال میرا یہ ہے بنیادی کہ یہ جو کرنے کا وقت ہے آنے والے ہفتوں مہینوں کے اندر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی خوش فہمی کا شکار ہے یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے خیال کے مطابق جو بات کر رہی ہیں عظمیٰ صاحبہ وہ میں دوبارہ ناظرین عظمیٰ صاحبہ کو سنوائیے گا وہ کیوں پریشان اس یہ جو سارا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. کیا ان کو کسی رعایت کا ان کو مستحق ہونا چاہیے یا نہیں؟ بہت بڑا سوال ہے. یہ سوچا جانا چاہیے کہ اگر اب بھی وہ 9 مئی جیسے فساد دوبارہ کرنے کے لیے تیار ہے تو معافی کس چیز کی؟ ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے. جہاں جس ملک کی جس ریاست کے جو ہے وہ عالم یہ ہو کہ جو بلوائی ہیں وہ نہ صرف آپ کو جو ہے وہ دندناتے ہوئے دکھیں, دوبارہ دھمکیاں دیتے ہوئے دکھیں, کیا اس جیسی جماعت اور اس کے لیڈر کے لیے کوئی رعایت ہونی چاہیے یا نہ ہونی چاہیے؟ چونکہ یہ رعایت جو ہے یہ پاک فوج کی طرف سے آئی ہے, میرا خیال ہے ان کو بھی اس کے اوپر دوبارہ سوچنا پڑے گا. بالکل سوچنا چاہیے جی, میں ایگری کرتا ہوں, میں بالکل 100% ایگری کرتا ہوں عظمیٰ بخاری سے. یہ لوگ بالکل اندر پاؤں پکڑ کر آئے اور باہر آ کر اس طرح جناب کہہ رہے تھے, نعرے لگا رہے تھے جیسے جو ہے نا یہ ملک کو قوم کی خدمت کے لیے جو ہے نا جا کر ان کو جو ہے انڈیا نے گرفتار کیا تھا. جب آپ نے سوال سنو نہیں, آپ اچھی بات ہے وہ آپ نے معافی مانگی ہے, دیکھیں آپ نے کنفیشن کی ہے. چند لوگوں کی جو رائے کو یا ان کے نعروں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا آپ ملک کو ہم یہ اس چیز کا سارے کا سارا یہ متحمل ہو سکتا ہے کہ لڑائی جاری رہے ملک کے جو حالات وہی لوگ ہیں جنہوں نے معافی مانگی ہے, جو باہر نکلے ہیں اور پھر جب ایک ماحول بہتر ہو رہا ہے تو اس کو ماحول کو بہتر کرنے کے لیے ان کو سوچنا چاہیے تھا نا. ان کے آس پاس لوگ کھڑے ہوئے تھے جی, جو عظمیٰ بخاری کا بیان ہے وہ فطری ان کا رد عمل ہے اور میرا بھی رد عمل یہی ہے. بالکل صحیح, میرا رد عمل بھی یہی ہے. اور جو انہوں نے کیا وہ کہتے ہیں منافقت ہے اور جھوٹ ہے کہ پاؤں پکڑ کر آئے, معافیاں مانگی, تحریری درخواستیں دی اور بعد میں آ کر مکر کے. ناظرین ظاہر ہے ابھی یہ جو فیصلے ہیں وہ کنڈیشنل ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے سے بھی, لیکن ظاہر ہے جب ہم دیکھتے ہیں جس دن یہ دی گئی مرسی پٹیشن ایکسیپٹ کی گئی, یہ رعایت دی گئی, سو ایک اوورآل پاکستان کے سیاسی ماحول کے اوپر بڑا اچھا اس کا اثر پڑا. میری رائے میں یہ اثر بحال رہنا چاہیے. پاکستان جو ہے سیاسی لڑائی کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا, تو ملک کے اندر اگر ہم نے معیشت کو مستحکم کرنا ہے تو اس کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. مذاکرات کے ذریعے سیاست کے اندر جو لڑائی ہے اس کا جو حل ہے وہ ہمیں ڈھونڈنا ہے.